بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہماری روحانی تعلیم کا سلسلہ اللہ کے کرم سے جاری و ساری ہے۔ آپ دوستوں کو اس سلسلے میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے احباب کو ہمارے سیشنز کی یہ ویڈیوز فارورڈ کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ نہ جانے کب کون کس ٹائم کس لمحے وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے۔ اگر کوئی رب کی طرف پلٹتا ہے اور اپنے رب سے ملتا ہے اور اس کے رب کے اللہ اور اس کے حبیب کے عشق میں اپنی زندگی گزارنے شروع کر دیتا ہے، تو یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک سعادت کی بات ہے۔ دوستو، ابھی جس موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں، یہ موضوع ہے عشق کی دیوانگی کا، کہ عشق ہے، عشق کیا ہے۔ عشق اصل میں ایک ایسی دیوانگی ہے کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے۔ یہ برادری سے، قوم قبیلے سے، نسل سے، رنگ سے، یہ دیش سے، مذہب سے، ہر چیز سے مابرہ ہے۔ ہم دنیاوی لیول پہ بھی اگر دیکھیں، کسی مرد کو کسی عورت سے اگر عشق ہو جائے، یا کسی خاتون کو کسی مرد سے اگر عشق ہو جاتا ہے، تو ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ وہ نارملی اپنی برادری سے لڑ جاتے ہیں، زمانے سے ٹکرا جاتے ہیں۔ وہ اپنی محبت اور اپنے پیار کو پانے کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے سے کتراتے نہیں ہیں۔ یہ دیوانگی کا وہ عالم جو ہمیں دنیا کی اس ذرا سی اور اس دنیا کی جھوٹی محبت میں ہمیں اس لیول تک آگے لے کے جاتا ہے کہ جہاں ہم قوم قبیلے سے، ہم رنگ نسل سے، ہم دین اور مذہب سے نکل جاتے ہیں، کہیں ان چیزوں کو بہت دور پیچھے چھوڑ کے ہم تمام تر چیزوں کو، خاندان کو، خاندانی روایات کو، ہم اپنے تمام طور طریقوں کو پیچھے چھوڑ کے صرف جس سے محبت ہوئی ہے اسی کی چاہت اور اسی کی محبت میں ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور اسی کو پانے کی خاطر ہم ہر طرح کے معاملات سے الجھ جاتے ہیں، ہر طرح کے مسائل سے الجھ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا عشق اگر ہمیں اس لیول تک آگے لے کے جاتا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ جس رب کائنات نے اپنی محبت کے سرچشمے ہر طرف پھیلا رکھے ہیں، اس رب کریم نے جو پوری کائنات میں اپنی محبت، اپنی عطا، اپنی عنایتوں کے اور اپنے کرم کے دروازے کھول رکھے ہیں، اس رب سے جب آپ کی محبت ہو جائے گی تو آپ کی دیوانگی کا عالم کیا ہوگا۔ ایسی دیوانگی میں پھر بندہ کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے، تو پھر موسیٰ کو کوئی ایسا بھی نظر آتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، اور موسیٰ کہنے لگتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، رب تو رب ہوتا ہے، بندہ تو ہے، تو رب نہیں ہے۔ تو اس کی اس بات سے، حضرت موسیٰ کی اس بات سے اس دیوانے کی جو کیفیت ہو جاتی ہے، اس کیفیت پہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ دیتا ہے کہ میرا بندہ میرے عشق میں مجھ سے مخاطب تھا، تو بیچ میں کون ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں۔ حضرت منصور بن حلاج رحمۃ اللہ علیہ، اس کو دیکھیں، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، انا الحق کہہ دیا۔ یوں تو فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن وہ مردود ہوا اور زمانے کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ لیکن منصور بن حلاج جو ہے وہ اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں اور اس کی دیوانگی میں اتنا آگے بڑھا کہ وہ یہ کہہ بیٹھا کہ انا الحق، اور اس کی دیوانگی قیامت تک کے لیے اسے اس طرح امر کر گئی کہ گویا وہ شریعت کے لحاظ سے اس وقت کے عالموں نے اس پہ حد بھی لگائی اور اسے سزا بھی دی، لیکن فقیروں کے ہاں، درویشوں کے ہاں، اللہ والوں کے ہاں حضرت منصور حلاج جو ہے وہ ولی رہے، وہ کامل رہے، وہ عاشق رہے، اور اس کے مراتب کی بات ہی کچھ اور کی جاتی ہے۔ لہذا اللہ کے عشق میں
بندہ جو ہے وہ شریعت کے معاملات سے کچھ بالا ہو جاتا ہے،